بچہ جو ہے وہ باپ کو جب پکارتا ہے اسے پتہ چل جائے کہ باپ میری مدد ابھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے کہ باپ میرے ساتھ کھڑا ہے. جی ہاں، گھر میں خالی اس کی آہٹ محسوس ہو جائے، اطمینان مل جاتا ہے. تو ہم بے وارث نہیں ہیں. میں اپنی اس عزیزہ کو کہوں گا اور تمام مومنین کو کہوں گا، ہم بے وارث نہیں ہیں. بے شک ہمارا وارث امام موجود ہے، اور وہ ہماری مشکلات سے اس سے پہلے آگاہ ہو چکا ہے کہ ابھی مشکل ہم پر آئی ہے، سبحان اللہ. اور وہ اس کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے کہنے سے پہلے ہی وہ دعا گو ہے. لیکن اب خدا کی حکمت کیا ہے، اور اللہ نے سارا کچھ دنیا میں نہیں دینا، اللہ نے ہمیں بہت کچھ آخرت میں دینا ہے. تو جو کچھ اللہ دنیا میں دے رہا ہے اس پر شکر کریں، اور جو اللہ نے ہماری آزمائشیں لینی ہیں، اور ہو سکتا ہے بعض جگہ پہ ہم نے صرف دعا نہیں کرنی تھی، کوئی عملی طور پر کوششیں بھی کرنی تھیں، شاید وہ کوششیں ہم نہیں کر پا رہے، شاید کچھ رکاوٹیں ہیں. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان جو ہے وہ آگے بڑھے اور ایمان رکھے کہ پروردگار اس کا کوئی عمل ضائع ہونے نہیں دے گا. بے شک، یعنی آزمائش، ہر چیز کو آزمائش سمجھ کے بیٹھ نہیں جانا ہے، کوشش کرنا ہے، اس سے مقابلہ کرنا ہے. جب آپ نے تمام تر کوششیں کر لیں، ہر در پہ دستک دے دی، اور عملی طور پر آپ نے تمام کوششیں کر لیں، اور اس کے باوجود دیکھ رہے ہیں وہ مصیبت نہیں ٹل رہی، تو پھر اس طرح کی مصیبتیں تو ہمارے انبیاء پر بھی آتی تھیں، ہمارے ائمہ پر بھی آتی تھیں، اور انہوں نے بھی وہاں صبر کر کے ہمیں درس دیا ہے. بے شک. اور یہاں پر ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم بچتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ جوانوں کے لیے، ہم سب کے لیے جو چشم براہ ہیں ہر وقت اپنے آخری صاحب کے لیے، تو ان کے لیے کچھ آپ معلومات، کچھ چیزیں پیش کرنا چاہیں بطور نصیحت، اور آخری دعا یا کلمات آپ کے. میں اپنے بچوں اور جوانوں کو کہوں گا کہ مولا کی جو فوج ہے جس نے قیام کرنا ہے، اس کے بارے میں روایات میں ہے کہ کلہم شباب لا کہول فیہم، وہ سارے کے سارے جوان ہیں، اور ہمیشہ بڑی بڑی تحریکیں اور بڑے بڑے انقلاب جوان لاتے ہیں. اور ہمارے پیغمبر اسلام نے جب انقلاب برپا کیا اور بہت بڑی اسلامی حکومت برپا کی حجاز میں، تو ان کے مددگار بھی سارے جوان تھے، اور امیر المومنین کو بھی جوان ملے، اور کربلا میں بھی آپ دیکھیں جوان تھے زیادہ. امام زمان جوانوں کا انتظار کر رہے ہیں، اور بزرگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جوانوں کی تربیت کریں، ان کو سرمایہ قرار دیں. اور بزرگوں کا یہ فریضہ ہے کہ مولا کے لیے ہر دور میں کوشش کریں کہ امام کو جو فوج چاہیے وہ تیار کریں، ان کی تربیت کریں، اور بالخصوص دینی تربیت کریں. اور جوانوں کو میں کہوں گا کہ اپنے مولا کو ہر لحظے یاد رکھیں. آپ کے تمام امور پر آپ کے مولا جو ہیں وہ ناظر ہیں، اور آپ کے ہر عمل سے میرے مولا کو یا خوشی مل رہی ہے یا میرے مولا غمگین ہے. امام جوانوں کے معاملے میں بہت حساس ہیں، چونکہ جوان ان کی امید ہیں، ان کا سرمایہ ہے، اور ان کی فوج ہیں، اور یہ جو بہت بڑا انقلاب برپا ہونا ہے وہ انہی جوانوں کے ذریعے برپا ہونا ہے. انشاءاللہ.